معیشت کا حل دیکھی ہے، دوسرے معاملات ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن اس میں ایک ہوا کا جھونکا جو کل جو یہ رزلٹس آئے ہیں سینیٹرز کے، جو بکرا منڈی لگی ہوئی تھی، مویشی منڈی، اور اس کے اندر پنجاب نے پہل کی اور ایک ماشاءاللہ سے ایک بڑا کردار ادا کیا کہ اس مویشی منڈی کا خاتمہ ہوا، اور یہاں سے سارے سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہوئے، انڈرسٹینڈنگ کی جو بھی تھی، جو معاملات تھے۔ اور جو اس وقت سب سے زیادہ بدنام صوبہ کیا کہتے ہیں بلوچستان ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ سندھ ہے، تو یقیناً وہاں جو بادشاہ بیٹھے ہوئے وہ بھی آگے بڑھ کر اس ملک کے مفاد میں، یہ قوم کی امانت ہے، ووٹ اس کا تقدس، یہ کو خود خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیمپ کے محنت یہاں تک کہا کہ ہم اس عورت کو تو بڑا جسم فروشی پہ تانے مارتے ہیں، تو جو ضمیر فروشی ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس امانت ہے ہم سب کی، ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، اب ہمارے منتخب نمائندوں کو چاہیے کہ ملک کے مفاد میں سوچے، قوم دیکھے، جو ہم سے بعد کے ملک تھے وہ آج ترقی کی راہ پہ کہاں پہ چلے گئے۔ اگر ہم چائنا کی مثال دیں، کل وہ لاکھ لوگ انہوں نے غربت سے نکال کر ان کو اپنے قومی دھارے میں کہہ لیں، اور وہ کتنے لوگ ہیں 8,90,00,000، اور ہم ان کے بعد آزاد ہوئے تو جو انہوں نے پالیسی جو اس کا نظم و ضبط ہے وہ ابھی تک ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم نے اچھے لوگوں کو منتخب نہیں کیا، ان لوگوں کو منتخب کریں جو اس ملک کے لیے سوچتے ہوں، ملک کی بقا کے لیے سوچتے ہوں۔ اچھا آپ کا انٹرنل اور ایکسٹرنل پوزیشن آپ کی اور ہمارے سامنے ہے، تو جو لوگ چاہتے ہیں اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، تو اس میں وہ دو چیزیں جو ہائبریڈ وار جس کا ذکر ہم سنتے ہیں، وہ اس میں ایک ہے یا تو ایک زبان کی بنیاد پر یا مسلکن کی بنیاد پہ، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں چاہے فرقہ واریت ہو چاہے سیاسی واریت ہو، دونوں ہی ملک کو نقصان دہ ہے ملک کے لیے۔ لیکن مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، ہم پڑھے لکھے مغرب ایک عظیم و شان نشستہ پارک میں جلسہ کر رہے ہیں جہاں ہم اپنی بھرپور طاقت کا اظہار کریں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک جلسہ رقم کرے گا۔ اسی سلسلے میں آج ہم ملتان شریف میں حاضر ہیں، اور کل یہ جنرل ورکر بھی ہے، ہمارا تربیتی نشست بھی ہے، جنرل ورکر ہے، تو پورے سابقہ آباد سے لے کے اور ڈی جی خان تک وہاں جتنے ہمارے ذمہ داران ان کے ساتھ ایک نشست رکھی ہے کہ آئیں اب ہم سب بڑھ کر، یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ اگر ہم اپنی ماں اور باپ کی جس طرح عزت کرتے ہیں، اس نے ہمیں وہ عزتیں دی ہیں، ہمیں ہمارے لوگوں کو جینے کا، ہمارے رہنے کے لیے چھت عطا فرمائی ہے، اور اس وقت اسلام کا یہ قلعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہماری فوج کا جو اگر دنیا کے امن کی طرف اب جائیں تو بہت بڑا کردار ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ شہادتیں بھی ہمارے پاکستان کی ہیں، اور آج اتنے اپ گریڈ ہوئے اور ٹاپ 10 کے اندر ہماری فوج کا شمار ہے، تو ہمیں وہ سوچنا ہے وہ کون لوگ ہیں جو ریاست میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ برادری کی